السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کرپشن کے اوپر۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل مالیاتی اداروں میں بھی پاکستان کا نمبر کافی اونچا ہے کرپشن کرنے کے حوالے سے، لیکن ابھی تک اس ساری کرپشن کی سٹوری کے اندر اس کو آئی تھنک 30-35 سال ہو گئے ہیں سنتے ہوئے کہ ایک حکومت کو اتارنا ہوتا ہے تو کرپشن کی سٹوری سامنے آتی ہیں، اور اگر سابقہ حکومت کے عہدیداران کو پکڑنا ہو تو کرپشن سامنے آتی ہے۔ لیکن ابھی تک ان 35-40 سال میں عوام اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ابھی تک کیا فائدہ ہوا، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ ابھی اس گورنمنٹ نے کچھ کام کیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے اور پیسہ واپس لائیں گے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن ابھی تک رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ ہمیں یہ امید ہے کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لایا جائے اور قومی خزانے میں اس کو شامل کیا جائے۔ میں آج یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کرپشن کی بنیاد کیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آج سے 10 سال پہلے آئی، آپ سے وہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ اس کو بہتر سمجھیں، اسے لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کرپشن کے حل کے بارے میں ایک ایسی منفرد تجویز دینے جا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ اسے پسند کریں گے۔ جب ایک بچے کو ہم اسکول بھیجتے ہیں تو بچہ 10 منٹ 15 منٹ اگر لیٹ ہوتا ہے تو اس سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، جرمانہ کیا جاتا ہے، اور بچہ کیا کرتا ہے کہ اپنے پاکٹ منی سے کچھ پیسے پے کر دیتا ہے تاکہ وہ جرمانہ ادا کر سکے۔ اور جو بچے معمول بنا لیتے ہیں ان کے مائنڈ میں کیا میسج آتا ہے، ان کے ذہن کو ہم کیا میسج دے رہتے ہیں، ان کی ذہن سازی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسے دینے ہیں، جان چھوٹ جانی۔ تو ایک بچہ جب 10 سال یا 12 سال اسکول جاتا ہے اور وہ ہیبیچول ہو گیا ہے لیٹ آنے کا، اور اسے اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گھر بھی یہ بات نہیں بتاتا کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں خود جلدی تیار نہیں ہوتا، تو لہٰذا اپنی پاکٹ منی سے پیسے پے کر دیتا ہے جرمانے کے طور پہ، اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو کیا 12 سال میں 10 سال میں بچے کے ذہن میں ہم یہ نہیں بٹھا دیتے کہ پیسہ دینا ہے، جان چھوٹ جانی ہے، پیسہ دینا ہے، جان چھوٹ جانی ہے، اور جب وہ کسی اور جگہ پھنسا ہوتا ہے تو اس کی وہی ذہن سازی یہ کام کرتی ہے کہ پیسے دو، جان چھڑاؤ۔ اور اگر وہ کسی بااختیار سیٹ پر بیٹھ جائے تو وہ کیا کرے گا، اسے پتہ ہے کہ میں نے بھی اپنے بچپن کے 10-12 سال اسی طریقے سے گزارے ہیں کہ پیسے دیے اور جان چھڑائی ہے، اور اگر آج میں کسی سے پیسے لیتا ہوں تو یہ تو میری زندگی کا معمول ہے۔ تو میرے نزدیک کیا ایسے سکول جو بچوں سے جرمانہ لیتے ہیں، کیا وہ بنیادی طور پر کرپٹ افراد پیدا کرنے کی نرسریاں نہیں ہیں؟ غور طلب بات ہے۔ میں نے اپنے اسکول میں ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کیا مینجمنٹ کے کہنے پہ کہ چلیں جی کر کے دیکھتے ہیں کہ جو بچے 7:30 بجے اسکول لیٹ پہنچتے ہیں، ہم نے سب سے اتفاق رائے کے ساتھ اسکول کا ٹائم 8 بجے کا، جو بچے 7:30 بجے لیٹ آتے تھے وہ 8 بجے بھی لیٹ ہی آئے۔ تو میں نے سب کو یہ بار کروایا کہ یہ بات صرف اور صرف اس عادت کو ٹھیک کرنے کی ہے، نہ یہ جرمانے سے ٹھیک ہوں گے، نہ ٹائمنگ کو آگے پیچھے کرنے سے ٹھیک ہوں گی۔ تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پہلے بنائی ہے، دوزخ بعد میں بنائی ہے، تو میں کیوں نہ پہلے آنے والے بچوں کو انسینٹیو دوں۔ تو میں نے کیا کیا، بچوں کو اپنے ٹائم سے 5 منٹ پہلے آنے پر ایک پنکچویلٹی کارڈ 4 کلر کا ایک کارڈ دینا سٹارٹ کر دیا، جس میں ٹیچر کی انسٹرکشن کے مطابق اس سنیپ بنی ہوتی تھی، کوئی اچھی سی تصویر بنی ہوتی تھی، یا اس کے مطابق یا اس کے پریویس لیسن کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز اس کے اوپر مینشن ہوتی تھی، جس سے بچے کو دلچسپی بھی ہوتی تھی اور بچے کو لرن کرنے میں آسانی بھی ہو۔ بچے وہ کارڈ لینے کے لیے 5 منٹ پہلے آنا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہم نے 15-16 چیزیں اور چیک کرتے، ان سب کو ملا کے، اور جتنے بچے کے پاس پنکچویلٹی کارڈ ہے ان سب کو ملا کے ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو ماہانہ 1st 2nd 3rd جو کہ اخلاقیات کے اوپر لیے ہوئے نمبر ہوتے ہیں، جلدی آنے کے اوپر جو نمبر ہوتے ہیں، جو کارڈز کی تعداد، ان سب کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور پہلے فرسٹ آنے والے بچے کو 1000 روپے کا، سیکنڈ آنے والے کو 500 روپے کا، اور تھرڈ آنے والے کو 300 روپے کا ایک گفٹ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ تمام بچے وہ گفٹ لینے کے شوق میں جلدی آنا
شروع ہو گئے۔ تو آج الحمدللہ اس کا میں نے رزلٹ یہ نکالا کہ اگر ہم بچوں کو انسینٹیو دیں، ان کے اندر ہم انسینٹیو کے ذریعے ان کے اندر اچھی عادات ہم پختہ کر سکتے ہیں۔ اب جرمانہ جس نے پے کر دیا، اگر آپ یہ کہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیا جاتا، اور اس کے اندر بہت سی اور وجوہات بھی ہوں گی ٹیکس نہ دینے کی، اور اس کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا کہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے، لیکن میرے حساب سے اگر آپ انسینٹیو دیں تو ٹیکس اچھا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ کرپشن کی ہے اسٹیٹس کو۔ اسٹیٹس کو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک آدمی جس نے اچھے پیسے کمائے، جس کے پاس زندگی کے وسائل اچھے ہیں، وہ کسی کو 2 روپے 10 روپے 1000 2000 5 لاکھ 10 لاکھ یا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ڈونیٹ کر دیتا ہے۔ اب اس کی زیادہ اس کے لیے زیادہ ایزی ہے کہ ایسا شخص جو مزدوری کرتا ہے، صبح و شام کارخانے میں اوور ٹائم لگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سفید پوشی کے ساتھ اپنے 4-5 بچے بھی پڑھا رہا ہے، کیا وہ زیادہ عزت کا مستحق نہیں ہے؟ تو کیا آج تک ہمارے معاشرے نے کسی مزدور کو مہمان خصوصی بنایا، اسے عزت دی؟ تو لوگ وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس میں عزت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اخلاقی سطح پر بھی دیکھنا ہے کہ کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سلوشن کی طرف۔ بڑا سمپل سا اور سادہ سا سلوشن ہے۔ اگر